وہ بادشاہ افلاک، طاؤس ملائکہ، سردار مقربین، فرشتوں کا امام، جنت کے بیت المال کا خزانچی، سب سے بڑھ کر معلم ملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد تھا اور اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا۔ اتنے اعزازات کے باوجود ایک غلطی کی وجہ سے عزازیل اعلیٰ عہدے سے ابلیس مردود تک کیسے پہنچ گیا کہ جس مردود سے بچنے کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم، اسلام وتھ کوثر صدیق کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں برس قبل دو قسم کی مخلوقات تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق وہ تھی جسے نور سے پیدا کیا گیا تھا، جسے ملائکہ کہا جاتا ہے اور فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان کے ہاں نہ عورتیں ہوتی تھی نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ اور دوسری تھی ناری مخلوق، جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ یہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ان کی عورتیں بھی تھی اور نسل بھی چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت اور ریاضت اور حمد و ستائش کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ یہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جانیں، اس سے شادمان ہو۔ انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا، یعنی خدا کا عزیز۔ اسے اللہ تعالیٰ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا۔ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے 144,000 سال قبل موسوم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا جن تھا۔ جس طرح مسلمانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس طرح سے جنوں کی شروعات بابا جن سموم سے ہوئی۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزر جانے کے بعد سموم جن کو اپنی نسل کی جن سے مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے تحاشا اولادیں ہوئیں۔ شروع میں جنات قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھی اور فرما بردار بھی تھی، لیکن جلد ہی یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بدعمالیوں کی حدیں پار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا دی گئی اور کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور مر گئے، اور نیک جنات بچ گئے۔ پھر ان کی نسل آگے چلی۔ انہی جنات میں ایک جن تھا جن کا نام جن چلیپا تھا۔ اس کا چہرہ ببر شیر کی مانند تھا۔ یہ ایک بہادر اور قد آور جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا۔ یہ بھی دلیر اور طاقتور بہادر جن تھی۔ چلیپا نے تمام قوم پر اپنی حکومت چلا رکھی تھی۔ اس قوم کا ہر فرد، نوجوان، بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس میں ماں باپ دونوں کی خصوصیات تھی، یعنی وہ سرکش، بہادر، طاقتور اور مکار بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال قبل روایات کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا۔ بہت جلد یہ نافرمان ہو گئے خدا کے اور سرکشی پر اتر آئے۔ جب جھگڑے اور سرکشی سے زمین لرز گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار ڈالو۔ یہ اس کائنات کی پہلی خون ریز جنگ تھی جس میں جن اور فرشتے شامل تھے۔ اس جنگ میں چلیپا اور تبلیس نے بہادری سے لڑائی کی، لیکن ان سب پر فرشتے غالب آ گئے اور اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مار دیے گئے۔ باقی سرکش جنات کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس قید کیے جانے والے جنات میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب عزازیل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عزازیل کی بہترین تربیت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین انداز میں تربیت کی، عبادت کے طریقے سکھائے، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح عزازیل جلد ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عزازیل سب سے زیادہ عبادت گزار، ریاضت کرنے والا، چہیتا، زاہد بندہ بن گیا اور اس جیسا کوئی دوسرا بھی نہ تھا۔ دانشوری اور حکمت میں بھی سب سے آگے تھا اور اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا۔ آسمان والے فرشتے عزازیل کو عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 تک جنت کا خزانچی، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا۔ ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا اور اس میں ایک عبارت کو پڑھا جو کہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزازیل بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہوگا جس سے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو بہت جلد اس کو دیکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک مقررہ مدت کے بعد وہ خود ذلیل و خوار ہوگا اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ حالت کفر میں ہوگا۔ عزازیل ہر وقت اداس رہنے لگا کہ آخر وہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت گزار بن گئے، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔
پھر ایک دن عزازیل کو معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمانے لگے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا۔ وہ جب اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، پھر اس سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے سے نکلتی ہے۔ پھر ایک دن وہ دن بھی آگے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پھر انہیں سامنے کیا فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ انہوں نے کہا پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہو۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ۔ سو جب اس نے ان کے نام بتائے قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمان اور زمین کی۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اس کے تکبر نے اسے سجدے سے روکے رکھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے۔ میں ایسا نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گاڑی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے متعین دن کے وقت تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کے بعد معزز عزازیل مردود ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور اور تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی کئی ہزار سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور اس طرح اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسے اس وقت انسان کو کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اس وقت اس کو معلوم چلا کہ جس شیطان سے پناہ مانگنے کے بارے میں اس نے لوح محفوظ پر پڑھا تھا وہ شیطان وہ خود ہے۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوم کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے قبل اللہ تعالیٰ سے اس نے 4 چیزوں کی اجازت طلب فرمائی۔ تا قیامت موت سے مہلت، نمبر 2 اہل زمین کو بہکانے کی قوت، نمبر 3 ہویت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اور نمبر 4 اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب ابلیس اور بھی بہت سے طریقوں سے وار کرتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے نفس کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہی طریقہ آزمایا، وہ اسی طرح سے ہمارے نفس سے ہمارا پر وار کرتا ہے، اور اب جو صاحب ایمان ہے وہ تعوذ اور استغفار کے ذریعے خود کو بچا لیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل میجورٹی اس کے مکر و فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اس نے ایسی چالیں چلی کہ انسان کو کفر و فسق کو عبادات، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری
دینی روایات کو دقیانوسی، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، ارانیت اور فحاشیت کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وہ جو ایک غلطی سے معزز سے ملعون بن گیا، وہ تو اتنا عبادت گزار تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو اگر ہم اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکیں تو ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ دھتکار دیا گیا، اس کے طریقے پر عمل کر کے ہم بھی دھتکار دیے جائیں گے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔